خود دیکھ نہیں سکتی، یا 40 ایئرز ہونے کے بعد ان کی ایج جب اتنی ہو جائے تو ان کی ڈیتھ ہو جانی چاہیے۔ الحمدللہ میں میرڈ ہوں، میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہیں، کائنڈ ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شمسہ کنول ہے اور میں بائی برتھ ویژولی امپیئرڈ ہوں۔ میرا تعلق ظفروال ڈسٹرکٹ نارووال سے ہے اور ابھی میں اس وقت صفیہ فاؤنڈیشن کے آفس میں ہوں جو کہ سیالکوٹ میں لوکیٹڈ ہے۔ میں نے اپنی ساری جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن سے حاصل کی، لاہور سے، اور اس کے بعد میٹرک میں نے جنرل ایجوکیشن میں کیا ظفروال ہائی اسکول سے۔ اور یہاں پہ میں ان والدین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے جو ماں باپ ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کا یہ خواب تھا کہ ہمارے 4 بچے معذور ہیں تو ہم ان کو اس قابل کر کے جائیں کہ یہ بعد میں کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں۔ جتنے بھی معذور بچوں کے والدین ہیں وہ اپنے ان بچوں کو خاص توجہ دیں، ان کی تعلیم پہ فوکس کریں، ان کو کوئی ہنر سکھائیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ 2012 میں نے صفیہ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا تھا۔ صفیہ میری والدہ کا نام تھا اور انہی کی سیونگ سے ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ہم جو بھی خدمت خلق کریں گے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اور الحمدللہ ہماری سروسز اتنی اچھی رہیں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے کہ لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ابھی ہمارے پاس لوکل اور انٹرنیشنل ڈونرز دونوں موجود ہیں، اور ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے وہ سب میرے ریسپیکٹڈ ڈونرز کی وجہ سے ہے۔ مجھے اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود دیکھ نہیں سکتی، اور دوسری وجہ یہ تھی جو کہ میرے کولیگز نے، میرے پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے سکھائی کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور اس میں ہمیں کچھ کر کے جانا چاہیے۔ مجھے لگا کہ میرے پاس تو ویسے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اس نے مجھے بہت کچھ عطا کیا، لیکن جو میں لوگوں کے لیے استعمال کر سکتی ہوں وہ ہے میرا وقت اور میرا دماغ۔ اس طرح سے ہر انسان جو ہے اس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسی قابلیت دی ہے جس سے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن سکتا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس بات پہ غور کرنا شروع کریں کہ آپ معاشرے کے لیے فائدہ مند کس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ آپ ضرور اپنی زندگی میں کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں، اور یقین مانیں اگر آپ کا ٹارگٹ پازیٹیو ہے، اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، اس کے پیچھے نیت صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے رستے نکالتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے آپ کی مدد کرتا ہے کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ آج سے اپنی لائف کا کوئی مقصد سوچیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ راستے خود ہی نکل آئیں گے، وسائل بھی مل جائیں گے، اور یقیناً اگر آپ کا کام اچھا ہوگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا۔ اگر میں اپنی لائف کے بارے میں مزید کچھ بات کروں تو الحمدللہ میں میرڈ ہوں، میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہیں، کائنڈ ہیں، اور یہ بات بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اکثر عوام یہ سوچتی ہے کہ معذور لوگوں کو شادیاں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک دفعہ تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو 30 یا 40 ایئرز ہونے کے بعد ان کی ایج جب اتنی ہو جائے تو ان کی ڈیتھ ہو جانی چاہیے۔ ابھی تک معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا۔ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کو یہ چاہیے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص بھی کسی معذوری کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر آپ بظاہر کسی معذوری کے شکار نہیں ہیں تو آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ معاشرہ مل جل کر ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے اچھا بن سکتا ہے اور ایک دوسرے کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسپیشل نیڈز کے ساتھ ہیں تو آپ ان کی ضرور ہیلپ کریں، ایجوکیشن میں، ان کو گھر سے باہر لے جانے میں، ان کو ڈیوائسز پرووائڈ کرنے میں، یا ان کو موٹیویٹ کرنے میں۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ معذور لوگوں پہ انویسٹ کرنے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ایک انتہائی چھوٹے قصبے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجھ پہ انویسٹ کیا، نہ صرف مجھے پڑھایا بلکہ میرے 3 اور بہن بھائی بھی ہیں جو کہ دیکھ نہیں سکتے، اور ہم سب کو وہ اس قابل بنا کر گئے ہیں کہ ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، الحمدللہ۔ آپ بھی اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں اور ان کو معاشرے میں کارآمد شہری بنائیں۔
بہت شکریہ.